یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس مہینے میں نبی اکرم رسول اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اور وفات کے بارے میں اہل سیر کا اتفاق ہے، اور ایسے ہی مؤرخین کے درمیان اس پر اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا، سن 11 ہجری۔ پیدائش کے دن کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، یا پیدائش کی تاریخ کے بارے میں، دن کے بارے میں اتفاق ہے، وہ پیر کا دن ہے، لیکن کون سی تاریخ تھی اس میں کئی اقوال ہیں، 7 اقوال ہیں، لیکن زیادہ صحیح ہے واللہ اعلم کہ وہ 9 ربیع الاول 9 ربیع الاول دوشنبہ کا دن تھا، پیر کا دن تھا۔ علی الصبح، صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور عرب کے نزدیک وہ سال مشہور تھا عام الفیل سے، جس سال میں ابرہہ نے مکہ کا قصد کیا اور کعبہ کو گرانا وہ چاہا، اور عیسوی تاریخ سے 22 اپریل سن 571۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت، حقیقت میں یہ تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تاریخ کا رخ پلٹ گیا اور تاریخ کی رفتار بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے اس انسانیت پر رحم فرمایا، جو انسانیت جہالتوں میں، تاریکیوں میں، ظلمتوں میں، شرک اور کفر میں ڈوبی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ان کے نزدیک سب سے بہتر اور افضل دین تھا بتوں کی عبادت کرنا۔ بتوں کو جو انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اس کی عبادت کرنا ان کے نزدیک سب سے بہترین دین تھا۔ اور اگر آپ اس دور کے بارے میں کہ کس حد تک یہ انسانیت گمراہ ہو چکی تھی اور کس قدر ان کی عقل ماری گئی تھی، اگر آپ وہ جاننا چاہیں تو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا ایک طویل واقعہ، نہایت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ جو فارس کے رہنے والے تھے، ان کے جو والد تھے آگ کو پوجتے تھے، انہوں نے صحیح دین کی تلاش کے لیے شام گئے۔ شام کے بڑے بڑے پادریوں سے ان کی ملاقات ہوتی رہی، ایک کے مرنے کے بعد دوسرے کے پاس پہنچتے رہے، یہاں تک کہ آخری جو ملاقات ان کی جو ہوئی جس پادری، جس عالم سے، نصرانی عالم سے، اور لا شک اس وقت نصرانیت یہ جاہلیت یا شرک اور مشرکین کی عبادت سے ان کا عقیدہ بہتر تھا، تو جب اس تک پہنچے، اس عالم تک، اور اس کی بھی موت کے نشانات ظاہر ہو گئے، تو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ہمیں کس کی طرف آپ ہمیں وصیت کر رہے ہیں تاکہ میں اس دین پر قائم رہوں اور دین اس عالم سے مزید سیکھتا رہوں؟ تو اس عالم نے کہا ہمارے علم کے مطابق اب اس روئے زمین پر کوئی بھی شخص نہیں ہے جو موحد ہے اور وہ صحیح دین پر ہے اور راہ حق پر ہے، لیکن اگر ممکن ہے تو تم ایسے شہر کی طرف ہجرت کر لو جس شہر کی نشانی یہ ہے کہ دونوں سائڈ میں کالے چٹان، کالے پہاڑ ہیں، اور وہاں کے باغات زیادہ کھجور کے ہیں، کھجور کے پیڑ زیادہ ہیں، ایک نبی عن قریب وہاں پہنچنے والا ہے، اور اس نبی کی نشانیاں یہ ہیں، نمبر 1 وہ ہدیہ لیتا ہے، نمبر 2 صدقہ قبول نہیں کرتا ہے، اور نمبر 3 اس کے پیٹھ کے پیچھے مہر نبوت، یہ نشانی ہے۔ بہرحال قصہ طویل ہے۔ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن کہنے کا مقصد پوری انسانیت، پوری دنیا بھائیو شدید تاریکیوں میں غرق تھی۔ اللہ رب العزت نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ کے ذریعے ان انسانوں پر رحم فرمایا، ان انسانوں کو رب العزت نے تاریکیوں سے، ظلمتوں سے نور کی طرف لایا، کفر سے اسلام کی طرف، اور ایسے ہی شرک اور بتوں کی عبادت سے توحید کی طرف اور خالص اللہ تعالی کی عبادت کی طرف۔